نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الإنسان لربه لكنود وقال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قل لا تمنوا علي إسلامكم قال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنكم أن هداكم للإيمان صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، دنیاہس مز ہر أکس انسانس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بے شمار انعامات و احسانات، چاہے کانٛہہ انسان خۄدایس تسلیم کٔرِتن یا نہ کٔرِتن، لیکن بہرحال دنیاہس مز ہر اکھ انسان اللہ کے احسان ہی کے نتیجے میں وہ زندگی گزارتا ہے. یا زمینس پٮ۪ٹھ انسان بٔسِتھ یم غذا انسان کھٮ۪وان، یُس جسم انسان استعمال کران، یم عیش و عشرت دنیاہس منٛز انسان، یہ تمام کے تمام اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے دنیاہس منٛز اگر کانٛہہ انسان خدا تعالیٰ سُنٛد انکار تہِ کرِ، تم باوجوٗد تہِ چھُ سُہ اللہ ہی کے احسان کے سہارے زندگی گزار رہا ہے. مگر یِمو احسانو منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ احسان یُس کٲنٛسہِ انسانس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ عطا ہیٚکہِ سپدِتھ، سُہ گوٚو نعمت ایمان. اگر کٲنٛسہِ انسانس دنیا کی تمام چیزیں مہیا ہیں مگر اس کو ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کریم کو اعلان، یہ انسان جانور بلکہ جانور سے بدتر ہے. ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماوا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. یس انسان یا دنیاہس مز ایمان نش محروم، کائنات خالق و مالک بیان اعلان کران، یم گئی بدترین مخلوق. اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے. یہ ساری صورتحال ذہنس مز تھٲیِتھ وۄنۍ اس اگر سوچو اللہ تعالیٰ ہن تہِ ایمانس دولت، ایمانس نعمت عطا کٔرمٕژ. لہذا اس پزِ ہر وقت شکر گزار روزُن، ہر وقت ذہنس مز یہ چیز انُن کہ اگر خدا نخواستہ اس ایمان نش محروم آساو، سانی صورتحال کیا آسہِ. لہذا ہر وقت پڑھو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الہدایت والدین. دنیاہس منٛز چھِ انسانس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بے شمار نعمتہٕ، حکومت، عہد، دولت، اولاد، زمین، عزت، شہرت، خوشیاں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. مگر سب سے بڑی نعمت ایمان. سر نعمت ایمان سے اللہ تعالیٰ نے اس عطا کورمُت بغیر ہماری کسی قربانی کے، بغیر ہماری کسی محنت کے، بغیر ہماری کسی مجاہدے کے، بغیر کسی سفر کے. گرس اندر سپُد ایمانٕچ دولت سپُد اسہِ گرس منٛز نصیٖب، اور یِتھ کٔنۍ کہ خۄدایَن کوٚر فٲصلہٕ یہِ کَرن بہٕ مُسلمان گرس منٛز پٲدٕ. ییٚمہِ دۄہ أسۍ یتھ دُنیاہس منٛز آمٕتۍ چھِ، تمی دۄہ بلکہ تمی ٹائمہٕ نہ جانے دنیا میں کتنے انسان آسن تمی دۄہ زٲمٕتۍ. خدا سوز طاقت اس کرے بجائے ایمان والے کے گھر میں ہمیں تاتھ گرس مز کرے پٲدٕ یتھ منٛز ایمانٕچ دولت ٲس نہٕ.
جس بچہ تتھ گرس من زاو سہ آسے میٲنِس گرس من اور بہ آسہا تتھ گرس من، نتیجہ کیا نیرِ؟ نتیجہ نیرِ کہ بہ آسہا تتھ عالمس من، سہ آسے یتھ عالمس من۔ مگر اللہ نے اس بڑے امتحان سے ہم کو بچایا اور ایمان کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، گھر میں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت مل گئی، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایمان کی دولت اگرچہ ہمیں ملی ہے مگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی مز سپد یہ نعمت اس نصیب، کیا اس تم پتہ یہ دنیا مز آمت کجا اس زمانے کا ایمان والا، کجا آج کے زمانے کا ایمان والا، ایک چیز میں ہم کامن ہیں، تم تہ ٲسمٕتۍ ایمان وٲلۍ أسۍ تہِ چھِ ایمان وٲلۍ، تمو تو تسلیم کوٚرمُت اَسہِ تہِ کوٚر تسلیٖم، ٹھیٖک اَسہِ منٛز تہٕ تِمن چھُ واریاہ فرق، مگر تِمو واریاہو فرقو منٛز چھُ اکھ اہم تریٖن فرق گۄڈنیٚتھٕے سمجھُن، سُہ گوٚو یہِ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، خوشخبری مبارک تٔمِس اِنسانس، سرسبز و شاداب روزِن سُہ اِنسان، تر و تاز روزِن سُہ اِنسان، خوش و خرم روزِن سُہ اِنسان، یا مبارک تس اِنسانس ییٚمۍ اِنسانن میون ملاقات کوٚر و آمن بی اور مےٚ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ایمان تہِ قبوٗل کوٚرمُت۔ یہ گوٚو حضرات صحابہ کرامن ہُنٛد مقام، تِمن چھِ زیارت تہِ گٔمٕژ، ملاقات تہِ کوٚرمُت، ایمان تہِ کوٚرُکھ قبوٗل، أسۍ چھِنہٕ تتھ کیٹگری منٛز، أسۍ چھِنہٕ تتھ طبقس منٛز، أسۍ چھِ امہِ درجہٕ نِش دوٗر، محروٗم ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ لیکن بہرحال کم سے کم تتھ طبقس منٛز چھِنہٕ أسۍ یِمن پانہٕ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کوٚرمُت، فرمووُکھ طوبیٰ، یہ لفظ طوبیٰ چھُ سُے لفظ یُس جنتس منٛز خدا تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یی جنتہٕ کٮ۪ن تمام انسانن بطور ویلکم بیان کرنہٕ، سلام قولا من رب رحیم، طوبیٰ لکم، طوبیٰ لکم، مبارک تُہُنٛد یُن، سرسبز و شاداب روزیو تُہۍ سٲری، طوبیٰ کا لفظ، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، طوبیٰ اور طبتم کا لفظ جنت میں جنتیوں کو کہا جائے گا۔ حضرتو یُس مبارکبٲدی کٔر یہِ کٔرٕن حضرات صحابہ کرامن، أسۍ چھِنہٕ تتھ منٛز، پتہٕ فرمووُکھ برونٛٹھ کُن وطوبیٰ سبع مراتن لمن لم یرانی و آمن بی، سَتہِ پھِرِ مبارک تٔمِس انسانس، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، 7 پھِرِ مبارک تٔمِس انسانس ییٚمۍ انسانن میون ملاقات آسہِ نہٕ کوٚرمُت، میٲنۍ زیارت آسہِ نہٕ کٔرمٕژ تٔمۍ یِمو أچھو، مگر امہِ باوجوٗد آسہِ سُہ اعلان کران کہ میون نبی چھُ محمد رسول اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، أسۍ چھِ اتھ طبقس منٛز شٲمِل، أسۍ چھِ اتھ طبقس منٛز موجوٗد، کِتھ کٔنۍ؟ اَسہِ کوٚر تسلیٖم سون نبی محمد رسول، اَسہِ کوٚر تسلیٖم کائناتُک خالق و مالک ایک اللہ، اَسہِ کوٚر تسلیٖم تمام نبی برحق اور آخری نبی محمد رسول اللہ، اَسہِ کوٚر اعلان تہٕ تسلیٖم تہِ اس دنیا کے انسانوں کے لیے دین حق صرف ایک اور وہ ہے اسلام، اَسہِ کوٚر تسلیٖم، اَسہِ چھُ دُنیا، اَسہِ چھُ سُہ سورُے جیسے فالو کر مانو یہ کیسا خدا تعالیٰ نازل کوٚر، یہ کیسا جناب رسول اکرم ارشادات فرمائے، اتھٕے چھُنہٕ اسلام، أسۍ چھِ مُسلمان، أسۍ چھِ تتھ طبقس منٛز شٲمِل یِمن مبارک آو کرنہٕ 7 پھِرِ۔ ممکن چھُ کٲنٛسہِ بٲیِس یی ذہنس منٛز سوال یُن تہِ گژھِ کہ تمن چھُ اکہِ پھِرِ مبارک، اَسہِ کیازِ 7 پھِرِ؟ ان کو 1 مرتبہ مبارکباد دی جا رہی ہے، ہم کو 7 مرتبہ، ایسا کیوں؟ تتھ چھُ جواب، مسئلہ چھُنہٕ کہ آپ کا ایمان زیادہ مضبوط ہے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط، بلکہ دنیاہٕکۍ تمام مسلمان یم صحابہ کرام آسن تہنٛد ایمان أکِس سایڈس اور اکھ سُہ صحابہ صٲب یم واریاہ کم ٹائم آسہِ گُزورمُت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تٔمۍ سُنٛد ایمان آسہِ زیادہ طاقتور۔ مسئلہ ایمان کے طاقتور اور کمزور ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تمو کو تسلیم محمد رسول اللہ، ملاقات دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر پھر تسلیم کیا، ہم نے بغیر دیکھے اَسہِ چھُنہٕ تِہُنٛد ملاقات کوٚرمُت، أسۍ ہٮ۪کو اعلان کٔرِتھ یا اللہ اَسہِ چھُنہٕ چون نبی وٕچھمُت مگر امہِ باوجوٗد چھِ أسۍ تسلیٖم کٔرِتھ سون نبی چھُ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے مانا دیکھ کر، ہم نے مانا دیکھے بغیر، اَسہِ کیازِ مون دیکھے بغیر؟ اس لیے کہ اتھنٹک طریقس منٛز ووت اَسہِ تام سورُے سُہ میسیج، أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ خدایا ہم 1500 سال کے بعد آئے دنیا میں، 1432 اس کا مطلب یہ ہے کہ 1432 سال پہلے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تم 25 آج دنیا میں آمد۔ یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا مگر ہم دل کے اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، اعلان کرے محمد رسول اللہ، نبی برحق، نبی کامل، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین،
یہندِ نبی آسنُک اعلان پانہٕ کوٚر خۄدا تعالیٰ ہن، یہندِ نبی آسنُک اعلان تمام انبیاء کرامو کوٚر، یہندِ نبی آسنُک اعلان تمام فرشتوں کوٚر، یہندِ نبی آسنُک اعلان جنگلی جانوروں کوٚر، جس کے نبی ہونے کا اعلان راستے کے پتھروں نے بھی کیا، انہوں نے بھی گواہی دی، پتھروں نے بھی گواہی دی محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی یہ نعمت ایمان چھِ اللہ تعالیٰ نے اسہِ عطا کٔرمٕژ، تنہٲیی منٛز گژھِ بار بار سونٛچُن یا اللہ ژےٚ کوٗتاہ بوٚڑ احسان کوٚرُتھ، بہٕ بنووتھس مُسلمان، مےٚ کوٚرُتھ ایمان عطا۔ تَتھ گرس منٛز اگر مےٚ جنم آسہِ ہے سپدُن یتھ گرس منٛز ایمانٕچ دولت ٲس نہٕ، مُمکِن چھُ أسۍ آسہٕ ہاو وُنہِ تہِ تتھٕے عالمس منٛز یتھ عالمس منٛز دُنیہٕکۍ تِم بے شُمار اِنسان چھِ یِم دُنیاوی حسابس منٛز خوش و خرم مگر ایمان سے محروم، اور نتیجے میں ان کی زندگی کا آگے کیا ہوگا سُہ چھُ بات دوٚیِم سوال، ہم اس سے محروم ہیں۔ اور اس سلسلس منٛز گژھِ بڑٕ ہوشیار روزُن کہ یہ نعمت ایمان جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، میون لائف سٹائل، میرا طرز زندگی، میری چاہتیں کہیں اس کے خلاف تو نہیں جا رہی ہیں، کہاں سا صورتحال گژھِ نہٕ پٲدٕ گژھٕنۍ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ یہ نعمت ایمان میں واپس لیتا ہوں کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ بس بزرگو اور دوستو اب اَمہِ کُے چھُ فٲصلہٕ کَرُن، یعنی اللہ تعالیٰ اگر پرٛژھِ مےٚ کٔرمو تۄہہِ ایمانٕچ نعمت عطا، مےٚ دِتو جواب تُہۍ چھُوا روزُن اَتھ ایمانس پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہ، تُہۍ چھُوا روزُن اَتھ اسلامس پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہ۔ اگر دنیا مسلمان کہیں گے یا اللہ اَسہِ چھَنہٕ وۄنۍ ضوٚرتھ اَسہِ اسلامٕچ، اس اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چھُ قرآن کریٖمس منٛز اعلان کران یا ایُّہا الذیٖنَ آمنوا من یرتد منکم عن دینہِ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، اے ایمان والو اگر تم میرے اس دین پر باقی قائم نہیں رہنا چاہتے چلے جاؤ، میں نئی قوم لاؤں گا، اور نئی قوم اسلام میں داخل ہوگی، تم سے زیادہ اسلام پر چلنے والے ہوں گے، تم سے زیادہ مجھے فالو کرنے والے ہوں گے، تم سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ میرے پیارے ہوں گے، میں ان سے پیار کروں گا، وہ مجھ سے پیار کریں گے۔ تو یہ تۄہہِ وہاں حکم بیان کرنا، یہ خدا تعالیٰ سن، تُہۍ چھو گردن کسان ہج، مانوا کہ نہ مانو، چلے آج کہ نہ۔ جب تمہارے سامنے آتا ہے یہ نبی کا حکم ہے، تمہارا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے میں ایسی قوم لاؤں گا دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نبی کو اور ایک ایک حکم کو پوچھ پوچھ کر کے عمل کریں گے۔ میرے بھائی آج کے مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے، ایمانٕچ دولت چھنو اللہ تعالیٰ عطا کٔرمٕژ، ژٕ چھُکھ مسلمان مٲلۍ سُنٛد نیٚچوٗ، ژٕ چھُکھ مسلمان بٕڈِ بب سُنٛد نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ، ژٕ چھُکھ مسلمان خاندانس منٛز پٲدٕ گوٚمُت، ژےٚ چھے اَتھ اسلامس پٮ۪ٹھ باقٕے برقرار روزُن تہِ کِنہٕ نہ۔ اور برقرار روزن کی مثال نشانی کیا چاہ، جو اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا اس کو کرنا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا اسے بچنا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پرہیز کے نام پر پرہیز کرنا ہے۔ اگر کا انسان خدا نخواستہ بیمار گژھِ یا اگر کٲنٛسہِ ڈاکٹرس نِش آو، ڈاکٹرس نِش گژھُن، ڈاکٹر چھُ أمِس چیک اپ کرنہٕ پتہٕ أمِس دوا دِوان، پتہٕ چھُس ونان یِمن چیٖزن کر پرہیز۔ تِمن منٛز چھِ میکسِمم چیٖز یِم حلال چھِ آسان۔ بعضے چھُ ڈاکٹر ونان ماز کر سا بنٛد، ٹھوٗل کر سا بنٛد، کھنٛڈ کر سا بنٛد، نوٗن کر سا کم، نوٗن چاے کر بنٛد، مسالہٕ کھیٚزِ نہٕ کِہیٖنۍ، اچار کھیٚزِ نہٕ کِہیٖنۍ، میادس آسہِ تکلیٖف تِم چیٖز کرٮ۪س بنٛد یِمو سۭتۍ میادس تکلیٖف واتہِ، شُگر آسہِ ہاے گوٚمُت تِم تمام چیٖز یِن بنٛد کرنہٕ یِمو سۭتۍ شُگر ہاے گژھان چھُ۔ اگر ڈائبٹیز ہو گیا ہوگا وہ تمام چیزیں بند کر دے گا، ممکن چھُ بعدے ونس بت تہِ کر سا کم أکسٕے ٹایمس کہِ کیٛازِ چاول میں شوگر ہے۔ یہ ایمان وول چھِ یِم تمام چیز ایوائڈ کرنے خٲطرٕ تیار، کیٛازِ ڈاکٹرن چھُکھ نہٕ پرہیز۔ مگر اسی ایمان والے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ چیز مت کرو، یہ ایمان والے کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کیسا ایمان والا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ماہ شام آو ایمان والس آو خطاب کرن ژٕ چھُے دۄہس روزدر بِہُن، یہ چھُ ونان جناب بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بِہِتھ، مےٚ چھُ میادٕ دود، مےٚ چھُ کیٛاہ تام مےٚ چھُ کیٛاہ تام، اور اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے ڈائٹنگ کرو، یہ کرنے کو تیار۔ ڈاکٹر کہتا ہے جناب سٹی سکین کرنا ہے، دون چھُ فاقہٕ روزُن، یہ چھُ کرنے خٲطرٕ تیار۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ پھاکہ لینے کے لیے تیار۔ ڈاکٹر نے کہا ایوائڈ کرو جوس پینا، یہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ نبی نے فرمایا حرام کر دیا گیا شراب، یہ شراب چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا گوشت کھانا بند کر دو، یہ چھوڑ دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا چرس مت پینا، یہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یعنی وننُک مقصد چھُ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ بار بار عزو شکر پڑھا، یہ اس لیے بات سمجھائی جا رہی ہے، دور وہ آ رہا ہے کہ جس میں لوگ اپنی ایمان کو چھوڑ کر کفر کے راستے کی طرف جائیں گے۔
دور وہ آ رہا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا وقت آئے گا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح سائز انسان مسلمان، شام سائز کافر بنی ہوتے. اور اس طرح کے تجربات ہمارے سامنے آ گئے کہ صبح ایک شخص مومن تھا، شام کو کافر ہو چکا تھا. ہمارے سامنے، ہم جیسے لوگوں کے سامنے بھی تجربات آ چکے ہیں. اس لیے بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اصل پر فیصلہ کرن اللہ تعالیٰ چھِ اَسہِ ایمان تہٕ اسلامٕچ دولت عطا کٔرمٕژ، اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٲیِم روزُن. علی ہادِ شہادتِ نحیا وعلیہا نموت انشاء اللہ. قرآن کریمس منٛز اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، میں نے تمہیں دین عطا کیا، موت تک اسی دین پر، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایسی حال میں تمہاری موت نہ ہے کہ ایمان تم سے چھن چکا ہوگا. اس لیے بار بار دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ایمان شکوک پیدا ہو گئے تو اس کا حل ڈھونڈنا ہے، بے عملی آ رہی ہے تو اس کا حل ڈھونڈنا ہے. دل چھن مانا اک انسان ونی جناب بہ سمجھان کہ خدا سن حکم مگر میں دلی کرنا بہ کرا یہ، بہ سمجھان کہ نبی صبح فرموت مگر میرا دل مانتا نہیں ہے. اس کو اپنے دل کا علاج ڈھونڈنا ہے. سوچن اک انسان میٹر لگاؤ اپنے آپ کو، گناہ کرنے سے خوشی ہو رہی ہے کہ افسوس ہو رہا ہے؟ اولاً صاحب ایمان انسان امس گوٚژھ نہٕ گناہ گژھنُے، اس سے گناہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے یہ جسم عطا کیا، آنکھ کے لیے قانون بنایا، زبان کے لیے قانون بنایا، قانون کے لیے قانون بنایا، کمانے کے لیے قانون بنایا، خرچ کرنے کے لیے قانون، ہر چیز کے لیے ضابطہ اللہ نے بنایا. اگر میں اس قانون پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں، میں چاہ خوشی کا سنکن افسوس، یعنی گناہ کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ افسوس؟ اگر گناہ کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یہ انڈیکیشن کہ آپ کی حالت خطرے میں ہے. یہ انڈیکیشن ہے کہ تمہارا ایمان شاید ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے. گناہ کرتے ہوئے خوشی ہونا یہ علامت اس بات کی ہے کہ شاید ایمان ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ فرض کرو لڑکوں کو کستان سمکھنے، یہ نامحرم فیمیل، ٹھیک، امس گئی ملاقات، یہ بڑا خوش واپس یوان، یہ گناہ کرنے پر خوشی ہے، یہ علامت اس بات کی شاید ایمان تمہارا ختم ہو چکا ہے. ملاقات ہیوک نہ گژھِتھ، امس بڑا پریشانی، ملاقات کیازِ گوٚو نہٕ؟ گناہ سے بچ گیا مگر پریشانی ہے. امس اوس شوق گناہ گوٚژھ گژھُن، یہ وہ دفترس منٛز اتہِ اوس أمِس واریاہ پونٛسہٕ سمیٹُن مگر سُہ بنیو نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ مایوٗس، آز بنیو نہٕ مےٚ کینٛہہ پونٛسہٕ. دکاندار نے فراڈ مال بیچنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ براڈ مال بیچ نہ سکا، کسٹمر ملا نہیں، اس کو پریشانی ہے. یعنی گناہ کے کرتے ہوئے خوشی ہو اور گناہ نہیں ہو پایا تو افسوس ہو، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ شاید ایمان یا تو ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے. پتہ اخ مرحلہ یوان یہ کہ امس کھران دینک حکم، امس ییٚلہِ وننہٕ یوان نبی علیہ السلامو فرمو، امس دل ریئیکٹ کران، یہ کیا فرمو حضورو؟ جب یہ حرام مرحلہ آتا ہے تو علامت ہوتی ہے کہ صاحب آپ کا ایمان شاید ختم ہو چکا ہے. اس لیے بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھو سون ایمان چھا صحیح حالتس منٛز کہ نہ، اور کس کن گہ نیکی کرنے، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک، جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی ہو اور گناہ کرنے پر افسوس ہو تو علامت ہے کہ تمہارے اندر ابھی ایمان کی رمق ابھی باقی ہے. ایمان و تقاشی کے سامنے ساری زندگی کے ساتھ دین کے مطابق، ساری زندگی صرف عبادت نہیں، دین میں عبادت بھی ہے، دین میں اخلاق بھی ہے، دین میں کردار بھی ہے، دین میں کمانا بھی ہے، دین میں ملازمت بھی ہے، دین میں فنکشن بھی ہیں، دین میں ڈریس کوڈ بھی ہے، دین میں سجانا بھی ہے، ہر چیز دین میں ہے. حتیٰ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابا ہریرہ انا لکم مثل الوالد للولد. ابو ہریرہ بہ سے چین خاطر تتھے کن یتھ کن مول اولاد سن خاطر، ول بہاوے کتھ کن پیشاب کرو. ہمارا نبی تو پیشاب کرنے ہمیں سکھاتا ہے، اور ہم کہیں گے ہماری جو مرضی وہ کریں گے. اس لیے ٹائم چونکہ کم، ٹائم سی سوری عرض کرنا میرے بھائیو، گۄڈنیُک چیز سٲری پرو أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہس منٛز شکر، یا اللہ یتھ چٲنِس گرس منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚنس موجوٗد، أسۍ چھی ایمان وٲلۍ. اگر ایمان آسہِ ہے نہٕ أسۍ آسہو نہٕ چٲنِس گرس منٛز وٕنکیٚنس موجوٗد. تیٚلہِ أڑۍ آسان دُکانن پٮ۪ٹھ، أڑۍ آسان دفترن منٛز، أڑۍ آسان کتھ تانۍ جایہِ، مگر أسۍ چھی ایمان وٲلۍ. أسۍ چھِنہٕ ونان تِمن یِم مٔشیٖد نٮ۪بر چھِ تِم چھِنہٕ ایمان وٲلۍ، نہ، اَسہِ چھُنہٕ تِہُنٛد، اَسہِ چھُ بِلکُل فِلحال پنُن فٲصلہٕ کرُن. یا اللہ أسۍ چھی ایمان وٲلۍ، اس لیے أسۍ چھِ چٲنِس یتھ گرس منٛز موجوٗد حٲضر. یا اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. واریاہ نادان چھُ سُہ انسان ییٚمِس نہٕ زٕہٕنۍ احساس گوٚو کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور میرے دل میں کبھی اس کے قدر کا احساس نہیں ہوا. دوٚیِم چیز،
فیصلہ کرن کہ شات ایمانس پر قائم برقرار روزن کہ خدا نخواستہ اچھو دھوکہ دن. اور یاد رکھیں اگر ہم نے ایمان کی راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، ایمان والوں کا کوئی نقصان نہیں، نقصان سارا ہمارا اپنا ہوگا. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. بنی اسرائیل نبیوں کی اولادیں ہیں، اسرائیل نبی ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمانا اسرائیل تہند اولاد کا بنی اسرائیل. یہودی نبیوں کی اولادیں ہیں، انہیں یہودی و نصرانی کو اللہ نے فرمایا مغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کا کسی کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہیں. اگر ایمان اس پر برقرار روزن انسان، ایمان والوں کا فائدہ ہے. ایمان کا راستہ چھوڑ دیں گے، کسی اور راستے کی طرف جائیں گے، اللہ کا کوئی نقصان ہے. اللہ نئی قوم لائے گا اور نئی قوم لا کر کے ایمان قبول کر، اور وہ ایمان پر چلتے ہیں اور ایسے چلتے ہیں. یہ نئی مسلمان بنا چھو حیران ہوتا ہے انسان جب ان کو طرف پوچھتا ہے، وہ کیسے ایک ایک چیز کو پوچھتے ہیں اور پھر ایمان پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز. اور اگر تمہیں ونان چھو اس مسلمان چھک ونان زیادہ چھن آسان سانون، اتنا باریک نے مرد ڈھونڈو. وہ وہاں سے جواب میں کہتے ہیں تم لوگ بائی چانس مسلمان ہو، ہم تو بائی چوائس مسلمان بنے. اس لیے ہمیں ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے، ہم کو پوچھنا ہے. بہت سے شہرس من تک ایک شخص اسلام قبول کورمت، پتہ تمس جونیئر ونان، جونیئر تمس ونان دپان سر یہ ضروری نہیں ہے، سر یہ بھی ضروری نہیں ہے. جمعہ دۄہ چھُس کیا تھا عمل کران، دپان سر یہ ضروری نہیں ہے. تب ونک بیٹا مجھے معلوم ہے تم مسلمانوں کا حال کیا ہے، تم تو چاہتے ہو نبی کی ایک بات بھی تمہارے پاس نہ رہے پھر بھی کہو مسلمان. میں تم سے نہیں پوچھتا، میں اپنے نبی سے پوچھتا ہوں. حالانکہ 3 ؤریس گٔمٕتۍ کُل تٔمِس مسلمان بنیمتس. بہرحال اچھا فیصلہ کرن کہ اچھا اس اسلام پر، اور جب فیصلہ کرنا ہے اور کہاں ایمان والا ایسا یوسف بن جناب میں چاہتا ہوں اسلام سے نکل جائے، نہیں. ہر ایمان والا جان دینے کو تیار ہوتا ہے، مگر یا اللہ یہ ایمان کی دولت ہم سے چننی نہیں چاہیے. یمیز میں سونی اراد چھو اچھا میں کرن نمبر 1 اسلام کو سیکھنا ہے، اپنی نئی نسلوں کو سکھانا ہے. میرے بھائیو اچھی طرح سے سمجھو، اگر والدین نے اپنی نئی نسل کی فکر نہیں کی، ممکن چینس گھرس من جس پات سپدن وول بچہ یہ ایسے نہ تات وت پڑھن بدل کن یہ کسی اور راستے پر جا چکا ہوگا. اور حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ والدین نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی. والدین کو فکر تھی ہمارے بچے کے پاس ڈگریاں ہوں، والدین کو فکر تھی ہمارے بچے کے شوق پورے ہوں، والدین نے فکر کی بچے کی چاہتیں پوری ہو، 50,000 اور 70,000 روپے کا موبائل اسے دیا. بچے والدین کو فکر ہے بیمار ہو گیا تو علاج کریں گے، مگر والدین کو فکر نہیں ہے یہ ایمان والا ہے یا نہیں. والدین کو فکر نہیں اس کا کیریکٹر برباد تو نہیں ہو رہا ہے. والدین یہ فکر نہیں کریں یہ ڈرگز اور بدکاریوں کا شکار تو نہیں ہو رہا ہے. اچھا مواج آسان اچھ بند کر، اس کا نتیجے میں آگے چل کر کے بچہ یا بد کردار یا زناکار یا ڈرگسٹ یا شرابی یا رشوت خور، تمام عیب پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. اور لاسٹ سچ خدا یہ کیا بنو واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اب نظروں کے سامنے. جناب والا صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ اولاد جو مرتد میل یل ونس کیا تھا تم کر شکایت مول چھ گرفتار اولاد چھ نبر کر. حالات یہاں تک پہنچے. اس لیے اپنی نئی نسل کی فکر کرو، ان کو ایمان سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، ان کو بتاؤ ہمارا نبی کیا تھا، ان کو بتاؤ اس سے مسلمان اور اسلام چھ یہ اور اس کن چاہتے اسلام پر پاکون یم چیز اسلام نے حرام کرمت اسے اپنے دور رکھو. جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں ہو سکتا ہے دنیا میں وہ چیزیں عام ہو رہی ہوں اور تمہارے سامنے آئیں گی بڑے حسین انداز میں تمہارے سامنے آئیں گی، اور اس کے ساتھ فلسفہ بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے تم وہاں سے بحث کرنے لوگو گے. نہیں ایسا، جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی حرام کی وہ حرام ہے. چاہے وہ ڈانس ہو، چاہے وہ فیشن ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہوں، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام کی ہیں عہد کر کے اٹھو یا اللہ اس چینس نبی صبن امتی اس چین بند یم چیز چین نبی صبن سے حرام کرت ہم ارادہ کر کے اٹھتے ہیں اسے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اگر بچتے کبھی غلطی ہو گئی فوراً کہیں گے یا اللہ میں گئی یہ غلطی میں توبہ کرتا ہوں. شکر اور ارادہ، اور اس کے بعد پھر اسلام کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے اور اپنی نئی نسل کی فکر کرنی. اگر آج کے مسلمان اپنی اگلی نسل کی فکر نہیں کریں گے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے صورتحال وہی ہو جائے جو صورتحال دنیا میں بے شمار ملکوں اور علاقوں کی ہوئی ہے کہ وہاں ایک زمانے میں ایمان اور اسلام تھا، آج وہاں کوئی اذان پڑھنے والا نہیں. مشہور ترین علاقہ بلکہ مقدس ترین شہر بخارا
جیسے روزن والے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آج صورتحال یہ تتہ ہیکو نے پنس بچس محمد ناو تہ تھائیت، محمد اور احمد اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے. اس بخارا کا حال یہ ہوا. اس لیے اپنی نئی نسل کی فکر کریں. بایا بور سے خدایان چھنے اولاد عطا کرمت چھے بوڑ احسان، مگر چانن شانن پر چھے ون ذمہ داری. اس کن سے فکر چھے چون بچ گو صحت مند آسون، ضرور گئے فکر آسیں. اس کن سے فکر چھے چون بچ گو تعلیم یافتہ آسون، ضرور گئے فکر آسیں. سشے فکر میں بچس گو روزگار بنون، ضرور. سشے فکر میں بچس گو رشتہ اصل جائے سی، بچس گو مکان تے آسون، امس گس تمام خوشی. یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ فکر کیوں نہیں کرتے تم تمہارا بچہ یہ مسلمان رہے گا بھی یا نہیں، اس کو اسلام آتا بھی ہے یا نہیں، جب کلموں سے یاد ہے بھی یا نہیں، اس کی فکر کیوں نہیں کر رہے تو؟ جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں اونچے اونچے عہدوں پر کلمہ تک بھی یاد نہیں، تعلیم بہت ڈگریاں ہیں اور قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ گویا یہاں کے لوگوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا. اپنی نئی نسل کی فکر کریں اور ان کے ایمان پر. اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت پر اللہ کی بارگاہ میں شکر، اور ساتھ میں فکر کیا اللہ یہ دولت ہمارے گھر سے چھن نہ جائے، اور آئندہ جو خطرات آنے والے ان خطرات کے مقابلے میں کیا اپنی ایمان پر کو باقی رہنے کا ارادہ اور پختہ، اور ساتھ میں میٹر لگا کے دیکھنا ہے یا اللہ یم چیز سے فرض کرت تم ادا کرنس مز کہ جائے میں کوتا ہی، یا اللہ یم چیز سے حرام کرت تاہ مز بچنس مز کہ جائے میں کوتا ہی، بکر ہو کوتا ہی تو دور، بکر یہ کوتا ہی تو دور. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس میں کوتا ہی برتی تو پھر ہو سکتا ہے قیام تو دعا کرے اللہ تعالیٰ وال سے میں برونٹ کنس گس کڑا پت پرس اللہ تعالیٰ کریو سے میں سے حساب. نمبر اکھ میں بنومک انسان، میں پورا جسم عطا کورمت. دنیا میں اندھے تھے تجھے اندھا نہیں رکھا، دنیا میں بہرے تھے تجھے بہرا نہیں بنایا، دنیا میں اب نارمل تھے تو نے پورا باڈی تمہیں عطا کی ہے، دنیا میں طرح طرح کی مصیبت تمہارے تھے تجھے کوئی مصیبت میں نے نہیں ڈالی، دنیا میں تجھے ایمان کی دولت عطا کی، تجھے گھر بھی دیا، تجھے خوشیاں دی، تجھے ڈگریاں بھی ملی، تو نے شادیاں بھی کی، تو نے عیش بھی کی ہے. یہ سوری چمت سے شیط کورمت وانجد پانون حساب. اس کے بعد انسان کو اپنا حساب دینا ہوگا. میں کہہ رہا میں ایمان عطا وہاں سے زندگی کی شد گزار بس. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث، اسی حدیث پہ میں بات ختم کر رہا ہوں. فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کوئی انسان تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ پائے گا جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دے گا. پہلی بات، جوانی کیسے گزاری. تمام وہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں میٹر لگا کے دیکھو اپنے آپ کو تمہاری جوانی کیسے گزر رہی ہے، کن کن غلط کاموں میں گزر رہی ہے. مایوس نہیں ہونا ہے، توبہ کرو. مایوس نہیں ہونا ہے، توبہ کرو. اگر تمہاری جوانی غلط راستوں میں، فیشن، فیس بک، موبائل کا غلط یوزنگ، فیشن، ڈرگز، شراب، غلط تعلقات، راتوں کا جاگنا، برے خیالات، غلط سوچیں، غلط افکار، ارتداد، الحاد کی سوچیں، ایتھیسزم، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شبابہ فیما کہ تو نے اپنی جوانی کس حال میں گزاری تھی. جوانی کا حساب خود دینا ہوگا. اپنی جوانی کو اپنے سے حفاظت کرو. اپنی عمر تم نے کس کام میں خرچ کی، جتنا تمہیں دین میرا معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا، جتنا تمہیں دین معلوم تھا کتنا عمل کیا. تمہیں معلوم تھا رشوت حرام ہے، تم بچے کیوں نہیں؟ تمہیں معلوم تھا نماز فرض ہے، تم بچے کیوں نہیں؟ تمہیں معلوم تھا پردہ لازم ہے، تمہاری عورتوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں معلوم تھا ہمسایوں کو دکھ پہنچانا غلط، تم نے کیوں؟ تمہیں معلوم تھا شریعت نے شریعت اسلامیہ نے حقوق رکھے ہیں، تم نے اپنی بیویوں کے حقوق ضائع کیے. والدین کے حساب دو. یہ کیسا دین سے معلوم اسی طرح پر کوتا چھت عمل کرو میں آدھی حساب. جوانی کے متعلق سوال ہوگا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جتنا جانتے تھے اس کے بارے میں سوال ہوگا. مال کہاں سے کمایا، سورس کیا تھے کمائی کے، رشوت کتنی لی، سود کتنا لیا، فراڈ کتنا کیا، دکان میں ملاوٹ کتنی کی اور فریب کتنے کیے، کہاں کہاں سے تم نے کیسے کیسے پیسہ کمایا، اس کا حساب دو. اور خرچ کہاں کہاں کیا، اس کا بھی حساب. 5 باتوں کا جواب دینا ہوگا. اس کے بعد انسان اپنی جگہ سے ہٹ سکے گا. اللہ تعالیٰ تھائن اسلامس پر قائم تو دائم اور کرن توفیق عطا اس بنو صحیح تر مسلمان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رسول اللہ محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا. یا اللہ ہم نے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے آفتاب کی طرح سے
کرنیں نکلتی ہیں اور وہ کرنیں ہر ایمان والے کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے آسمان پر چمکنے والے آفتاب کی کرنیں، ایسے ہی مدینہ طیبہ کے اس آفتاب کی کرنیں، آسمان پر چمکنے والے آفتاب کو بھی آپ نے کہا سراج و خاجہ، اور مدینہ طیبہ کے آفتاب کو آپ نے کہا سراج و منیرہ۔ آفتاب کی، آسمان کے آفتاب کی کرنیں بھی زمین پہ اترتی ہیں، ہر طرف کرنیں نظر آتی ہیں۔ یا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آفتاب ہدایت، وہ آفتاب رسالت، ان کی کرنیں وہاں سے نکلتی ہیں، اور ہم نے سنا ہر ایمان والے کے دل کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے۔ دنیا میں پاور ہاؤس کہیں بھی ہو، جہاں پر بھی دنیا میں لمپ ہوتا ہے، اس لمپ کا اس پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن ہے، تبھی وہ لمپ جلتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ایمان والا ہے، اس ایمان والے کا ایمانی کنیکشن محمد رسول اللہ کے ایمانی پاور ہاؤس کے ساتھ ہے۔ ہمارا بھی ضرور ہو، ہمارا بھی ضرور ان کے ساتھ کنیکشن ہوگا۔ یا اللہ ان جوانوں کی جوانی محفوظ فرما دے، یا اللہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے، ان کا کردار محفوظ ہو جائے، ان کی عادتیں محفوظ ہو جائیں، ان کے اخلاق اچھے بن جائیں، اس کو بہترین روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ ان کو گناہوں سے بچنا نصیب فرما، ان کو بہتر رشتے عطا کر دے، ان کو بگڑنے سے بچا دے، شیطان کے حملوں سے، فیشنوں کے حملوں سے، عورتوں کے حملوں سے، یا اللہ آوارہ ہونے کے حملوں سے، ڈرگس کا شکار ہونے سے، برائیوں میں مبتلا ہونے سے، یا اللہ ان کی حفاظت بنا۔ ان جوانوں کے لیے یا اللہ نمونہ رول ماڈل محمد رسول اللہ کے امت کے وہ پاکیزہ جوان بنا دے۔ یا اللہ ان کے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ کے امت کے وہ صحابہ پاکیزہ جوان، وہ علی، وہ خالد بن ولید، ان جوانوں کو جن جوانوں نے اپنی جوانی میں ایمان قبول کیا اور دین کے لیے ہر طرح کی محنتیں کی، یا اللہ ان جوانوں کے لیے انہی کو رول ماڈل بنا۔ آج کے کرکٹروں کو، آج کے فلم اسٹاروں کو، آج کے فیشن ڈیزائنروں کو یا اللہ یہ فالو کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے نبی کی عظمت اور محبت اور اپنے دین کی تڑپ پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ ہر جوان کے ایمان کی، ہر جوان کے کردار کی، ہر جوان کے اخلاق کی، ہر جوان کے روزگار کی، ہر جوان کی صحت کی، ہر جوان کی خوشیوں یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ایسی زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کو گزار کر ہم قیامت کے دن نبی کے سامنے پہنچے اور نبی فرمائیں کیا زندگی لے کر آئے تم، میں تمہیں کیسے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں کیسے فخر کروں گا یہ میری امت کے جوان، میں کیسے فخر کروں گا میری امت کے مولوی، میں کیسے فخر کروں۔ ہمیں ویسا بننا نصیب فرما دے جس سے آپ کے نبی فخر کے ساتھ ہمیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ ٹیچر فخر کے ساتھ پڑھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے اسٹوڈنٹوں کو یا اللہ فنکشنوں میں پیش کرتا ہے، کنوکیشن میں فخر کے ساتھ کہتا ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ جب وہ ٹاپ کرتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارا نبی ہم کو دیکھ کر کے خوشی محسوس کریں۔ یہ عزیز زندگی ہمیں عطا فرما دے۔ ہم میں سے جس گھر ہے جو مسائل ہے وہ مسائل حل فرما، جن کے جو پریشانیاں وہ پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتیں دور فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کے رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اکرم الاکرمین جن کے گھروں میں بے روزگاری ان کو اللہ روزگار عطا فرما، جو بیماری سے محفوظ ہیں یا اللہ ان کی طرف سے شکر قبول فرما۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین ہر شخص کے ایمان، اعمال، اخلاق، کردار، صحت، ہر چیز کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ عزتوں کی، صحتوں کی، گھر کے ظاہر اور باطن کے تمام امور کی حفاظت فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم دعا پنہ ذات خاطر امتس خاطر منگمت تمام تم دعا کرو اکس ایمان ویل سنس حقس مز قبول۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان جن جن مصیبتوں اور دلدلوں کا شکار ہیں یا اللہ جس وجہ سے بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایسے کو کر کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کے نبی کی امت کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا خون، ان کی جانیں، ان کی عصمتیں، ان کے اموال لٹ رہے ہیں۔ یا اللہ فلسطین کا منظر آپ کے سامنے، یا اکرم الاکرمین فلسطین جیسے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہے، سب کا منظر آپ کے سامنے ہے۔ یا اللہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، آپ ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہیں، ہمارے دلوں کے
حالات سے واقف ہے، دلوں کی آرزوؤں سے واقف ہے. یہ آنسو اپنی خاموش زبان سے آپ کے سامنے امت کا تباہ حال پیش کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.